چیزوں کو اپنی دنیاوی مقصد کے لیے انسان اس کو استعمال کر لیتا ہے، لیکن جو حقیقت ہے ان چیزوں کی وہاں تک انسان نہیں پہنچتا کہ حقیقت کیا ہے ان چیزوں کی جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، جو بنائی ہیں۔ ہر چیز کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کو چھپا تو نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ظاہر بھی اللہ ہے اور سب سے زیادہ پوشیدہ بھی اللہ ہے۔ پانے لگے انسان تو ہر جگہ اللہ موجود نظر آتا ہے، اور چھپ جائے تو بس پھر نظر ہی نہیں آتا اللہ ہے کدھر، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اللہ کا احساس ہی نہیں ہوتا انسان کو۔ تو یہ ہے اصل میں راستہ۔ لیکن ان تمام راستوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائے، جو انسان کی سانس سے بھی زیادہ ہے اللہ کو پانے کے راستہ، تو یہ ہم سب سے زیادہ محروم شخص جو اس دنیا سے جاتا ہے، مرتا ہے، وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کو نہ پا سکا، جو اپنے رب کی محبت کو نہ حاصل کر سکا، اپنے رب کے عشق کو حاصل نہ کر سکا۔ یہ کوئی ایک سطحی چیز منزل نہیں ہے کہ بھی چلو ظاہری عبادات کے ساتھ پالن نہیں، جب تک باطن انسان کا گواہی نہ دے، دل کی گہرائیوں سے اللہ سے محبت نہ ہو جائے، اس وقت انسان کو اپنی منزل نہیں ملتی، اور یہ ہماری منزل ہے۔ اللہم اسلک حبک حبا یحبک، یہ ایک بہترین راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا انسان کو، بڑا معروف راستہ ہے، جس پر تقریباً یہ ہے کہ پوری دنیا اسی راستے سے اللہ تک پہنچی ہے۔ جنہوں نے اللہ کو پایا، تلاش کیا، اس راستے سے تلاش کیا اللہ تعالیٰ کو، اور جلدی مل جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے ریکمینڈ کیا ہے یہ راستہ۔ جیسے میں عرض کیا نا کہ راستے تو ہیں لیکن پردے اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ ان راستوں تک ہمیں رسائی ہی نہیں ہوتی، پہنچ نہیں ہوتی، تو اللہ نے ایک ہی راستہ دیا ہے بڑا۔ اللہ نے جب میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنا ہے، اللہ حبک حبا یحبک، کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرما اور اپنے ان بندوں کی محبت عطا فرما جو تجھ سے پیار کرتے ہیں۔ یہ راستہ بڑا خوبصورت، تو اس راستے کو پکڑا لوگوں نے۔ اٹھا کے دیکھیں تاریخ ہسٹری، بڑے بڑے اکابرین جتنے بھی ہمارے سارے آپ دیکھ لیں، سب اس راستے کو پانے والے بنے۔ اللہ نے کیا کہ بھائی مجھ تک پہنچنے لے کہ میں تمہیں یہ راستہ بتاتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ پردے کانٹ چھانٹ ہوگی تمہاری اور تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے جب مجاہدہ کرو گے۔ اس کو کیا سب سے پہلے چیز کیا ہے کہ اس شخص کے ساتھ جو مجھ سے محبت کرتا ہو، جو مجھ سے محبت کرتا ہو، تم بھی اس سے محبت شروع کر دو، ہے نا راستہ۔ تو اس راستے میں کامیاب اور ناکام کون ہوتے ہیں؟ انسان جاتا بھی ہے، پیٹھ کا ہاتھ پکڑتا بھی ہے، پیر کے ساتھ چلتا بھی ہے۔ کامیاب اس کے اندر وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ پکا ہوتا ہے، جس کا عقیدہ پکا ہے، عقیدہ صحیح ہے اپنے شیخ سے، یاد رکھیں، جس کا عقیدہ پکا ہوگا، جس قدر پکا عقیدہ ہوگا اسی قدر اس کو واسطہ اللہ ہوگا، اللہ تک پہنچے گا وہ شخص۔ اور آپ بڑے سے بڑے شیخ کے پاس، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے پاس چلے جائیں، جنید بغدادی کے پاس چلے جائیں، بھائی عزیز بستامی کے پاس چلے جائیں، لیکن عقیدہ آپ کا کمزور ہے، عقیدہ نہیں ہے، تو سوائے مٹی کے وہاں کچھ نہیں ملتا۔ ایک ڈاکو سے عقیدہ پکے ہونے پر اللہ مل گیا، کیونکہ مقصد تو اللہ کو پانا ہے۔ مقصد کیا ہے ہمارا؟ اللہ کو پانا ہے، کوئی شیخ کو پانا تو نہیں ہے، شیخ تو مقصد نہیں ہے ہمارا، لیکن کوئی مقصود اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے ہمیں کیا یہ ایک اسباب بنا دیے، سبب ہے ہمارے لیے، جیسے ہر عبادت سبب ہے، یہ ایک عبادت بنا دی اللہ تعالیٰ نے۔ ہر عبادت جو ہے، نماز کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا، مقصود نہیں ہے، مقصود تو نہیں ہے، یہ تو سبب ہے۔ اگر اس نماز سے ہمیں اللہ ہی نہیں مل رہا، اس کو نماز میں کمی آ رہی ہے، ہمارے نقص ہے، کیونکہ پانا تو ہمیں کس کو ہے؟ اللہ۔ تلاوت قرآن پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اللہ نہیں مل رہا، کمزوری ہماری ہے کہ سبب ہم صحیح استعمال ہی نہیں کر رہے۔ اگر ایک کامل شیخ آپ کو مل گیا اور شیخ کی وجہ سے آپ کو کوئی منزل ہی نہیں مل رہی، آپ پہنچ ہی نہیں رہے، تو ناکامی اسی وجہ سے ہے کہ اس میں سب سے پہلی چیز جو دیکھی جاتی ہے، عقیدہ پکا نہیں ہے۔ عقیدہ پکا ہوگا تو پھر محبت پکی ہوتی ہے، محبت پکی ہوگی تو پھر اطاعت پکی ہوتی ہے۔ جب اطاعت پکی ہوگی، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پہ چلنا آسان ہوتا ہے۔ ہمت کرنی چاہیے ہمیں، اپنے عقیدوں کو پکا مضبوط رکھیں، یہ نہیں کبھی ادھر بھاگ گئے، کہ ادھر بھاگ گئے، کہ ادھر نکل گئے، کہ یہ ہو گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ راستوں کو چینج کرنا اور فلاں کرنا، یہ کرنا نہیں۔
عقیدہ جس کا پکا ہوگا، وہ جو تعلیمات دی جاتی ہیں، جو تعلیمات شیخ دیتا ہے، جو وظیفہ شیخ دیتا ہے، جو جس سے بچاتا ہے، حرام جو بتاتا ہے اس حرام سے بچنا ہوتا ہے، جو حلال ہے اس کو حلال کہنا ہوتا ہے، جو چیز نے کہی ہے وہ کرنے کی ہوتی ہے، اور عقیدہ پکا اتنا ہو کہ جو کچھ بھی میرا شیخ بتا رہا ہے یہ مجھے سب کچھ اللہ سے ملانے کے لیے بتا رہے ہیں، تب کام بنتا ہے۔ وہ شیخ کہتا ہے بھئی آج آپ نے اس طرح کرنا ہے، یہ جو ہے کتنا ذکر کرتے کہ اب ذکر چھوڑ دے یار، بس اب ذکر نہیں کرنا، آرام سے سو جائے گا، ہاں ذکر چھوڑ دیں یار، یہ کیا، کوئی فکر کی بات نہیں۔ پتہ نہیں کس طریقے سے ہمارا شیخ ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے، اس میں عقیدہ اتنا پکا ہو کہ میں آرام سے سوؤں، مجھے اللہ اسی طرح ملے گا۔